السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ۔ غیب کی چابیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے علوم اور خاص طور پر وہ 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی۔ ان میں ایک چیز قیامت کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں علم کسی کو نہیں دیا، اور اسی طرح کون سی جان کس جگہ پر مرے گی اور کون سی جان کل کو کیا کمائے گی، اور کس جان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق اور کتنا اس کے مقدر میں رکھا ہے، اور کون سی جان جو ہے وہ کس جگہ پر مرے گی، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر۔ یہ بہت وسیع علم ہے۔ خشکی کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا۔ وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ کس رنگ کا ہے، وہ پرندوں میں سے، درندوں میں سے، کیڑوں مکوڑوں میں سے، انسانوں میں سے، حتیٰ کہ ذرات، ریت کے ذرات، مٹی کے ذرات، اور پھر ایک ایک چیز جو خشکی کے اندر ہے اس کو جانتا۔ اور سمندر کے اندر بھی جو کچھ ہے، سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں، کتنے پانی کے قطرات، سمندر کی تہہ میں کیا ہے، کہاں پر کیا ہے، سب چیزوں کا علم میرے اللہ ہے۔ کتنا وسیع علم ہے اس کا۔ جو خشکی میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ خشکی اور تری، اللہ کی مخلوق 2 حصوں میں ہے، یا خشکی ہے یا سمندر ہے۔ سب جہاں پر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور یہ جو اگلی بات ہے یہ بڑی وسیع ہے کہ کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے۔ اب دنیا کے اندر درخت کتنے ہیں؟ صرف ایک جگہ پر، ایک پارک کے اندر دہائیوں درخت ہوتے ہیں، دسیوں درخت ہوتے ہیں۔ ایک پارک نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں۔ دنیا پورے درختوں کی گنتی اگر شروع کی جائے تو شاید گنتی کرتے کرتے اتنے درخت اور اگائیں کہ وہ پھر ان کی گنتی میں لگ جائیں، اور شاید اور پھر اگائیں کہ ان کی گنتی میں لگ جائیں۔ اتنے درخت ہے دنیا کے اندر۔ ان سب درختوں سے جو بھی پتا جس وقت بھی گرتا ہے، وہ دن ہو وہ رات ہو، ایک گرے زیادہ گرے، اللہ کے علم میں آتا ہے کہ یہ پتا ہے۔ اتنا وسیع علم، یہ صفات اللہ کے علم کی عظمت کو دل میں بٹھاتی ہیں کہ جو پتوں کے گرنے کو بھی جانتا ہے، وہ میرے چھپ کر کیے جانے والے عمل کو کیوں نہیں جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کی تریکیوں میں، زمین کی تریکیوں کے اندر، زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی دانہ پڑا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ، اللہ اسے جانتا۔ یعنی یہ ساری صفات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر، اس کے اندر ہر جاندار اور بے جان چیز ہے، کیونکہ جس کے اندر روح ہوتی ہے، جو جاندار ہوتی ہے وہ تر ہوتی ہے، اور یابس خشک جو بے جان پتھر، اور اسی طرح اور زمین ہے، مٹی ہے، یا جو بھی کوئی بے جان چیز ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اِلَّا فِي کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین کے اندر واضح ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے اس کو لکھا۔ یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ کے کامل علم کو ظاہر کرتی ہے اور دلوں کے اندر اس کی عظمت کو بٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔